السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آدھی رات کے وقت ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ڈھول کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ میں نیند سے اٹھی اور حیران سی ہو گئی کہ آخر یہ اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے۔ اماں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں ان سے نظر بچا کر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ چھت کی منڈیر سے میں نے جھانک جھانک کر دیکھنے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ہمارے سامنے والی حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ڈھول بجنے کی آوازیں یقیناً اس حویلی سے ہی آ رہی تھیں۔ شاید وہاں کسی شادی وغیرہ کی تقریب تھی۔ مجھے شادیوں میں جانے کا بہت شوق تھا۔ تبھی میری نظر اس حویلی کی کھڑکی پر پڑی۔ اس کھڑکی میں ایک بنی سنوری لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میری نظر بھی اس پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے گھر بلا رہی ہے۔ وہ کیا مجھ سے اپنے گھر شادی میں بلا رہی تھی؟ اس کے اشارے کو تو میں سمجھ گئی تھی، اسی لیے نیچے آ کر چپکے سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی اس حویلی کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں حویلی میں داخل ہوئی، لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ رنگ برنگے خوبصورت کپڑے پہنے خواتین اور مرد ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی جو ان لوگوں کے مقابلے میں بالکل ہی بوسیدہ سے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اوپر والی منزل پر جا کر اس لڑکی سے ملاقات کرتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ مجھے بھی کوئی اچھے سے کپڑے دے دے تاکہ میں اپنے کپڑے بدل لوں۔ آخر اسی نے مجھے شادی میں بلایا تھا۔ میں اس حویلی کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر والی منزل کی طرف آ گئی۔ میں نے ایک کمرہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر ایک خوبصورت سا لباس پڑا ہوا تھا۔ وہ لباس گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ اتنے حسین میں نے زندگی میں پہلی بار لباس دیکھا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے سب کی نظروں سے بچ کر وہ سوٹ اٹھایا اور واش روم میں جا کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ وہ سوٹ میرے اوپر انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیڈ پر سوٹ کا دوپٹہ بھی پڑا تھا جو نہایت ہی خوبصورت کام سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہ دوپٹہ اوڑھ کر دیکھنے لگی۔ شیشے میں مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب بھی اچانک سے کمرے کا دروازہ بجنے لگا، میں نے جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ اپنے اوپر کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ میں نے بغیر اجازت لیے سوٹ پہن لیا تھا۔ جبھی دھار سے دروازہ کھلا اور 3-4 مرد اور عورتیں اندر آئی تھیں۔ ان سب نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھنڈ کی شکل میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہ نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں چپ چاپ ان کے ساتھ جانے لگی۔ تو کیا میں نے دلہن کا لباس ضبطاً کر لیا تھا؟ وہ لوگ شاید مجھے دلہن سمجھ رہے تھے، اسی لیے مجھے اتنے اہتمام سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں نیچے جا پہنچی۔ میں بالکل نظر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی جبھی دھیرے سے میرے پاس آ کر کوئی بیٹھا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نوجوان تھا۔ تبھی نوجوان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسے گھونگھٹ کے پار سے میری شکل نظر آ گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں بھی گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے میرا گھونگھٹ اوپر کیا۔ سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ سب یہ دیکھ کر چونک گئے کہ دلہن تو کوئی اور تھی، تو یہ لڑکی کہاں سے آ گئی دلہن کے لباس میں؟ تبھی میں ان کے سامنے معافی مانگنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی سے لباس پہن لیا تھا، دلہن شاید اوپر ہی ہے۔ میں نے دلہن کا دوپٹہ وہیں پھینکا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ تبھی اس نوجوان نے میرا راستہ روک لیا اور وہاں بیٹھے مولوی سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب، آپ اسی لڑکی سے میرا نکاح پڑھا دیں، یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی اور پھر اسے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو جبکہ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے اور زبردستی میرا نکاح اس نوجوان سے پڑھانے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اپنی ماں کے پاس جو میرا انتظار کر رہی تھی،
لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ سب ایک ہو گئے۔ آخر کار اس نوجوان کے آگے سب نے ہتھیار ڈال دیا اور میرا نکاح اسی لڑکے سے کر دیا گیا۔ میں آنسو بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے بسی میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ یہ سب میں نے کیا کر لیا تھا؟ مجھے کیا ضرورت تھی پرائی شادی میں آنے کی اور دلہن کا لباس پہننے کی؟ اچھا بھلا میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، اب میں کیا منہ لے کر اماں کے پاس جاؤں گی جو میری غیر موجودگی سے بے خبر گھر میں سو رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن ان کا شور اتنا تھا کہ شاید میری چیخ بھی نہ سنائی دیتی۔ گھبراہٹ اور پریشانی اتنی تھی کہ میں وہیں لہرا کر گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں اماں جو بڑی مشکل سے اپنے آبائی گاؤں سے جان بچا کر یہاں آئے تھے، اب ایک نئی مصیبت میرے گلے پڑ چکی تھی۔ پہلے ہی میری زندگی نے مجھے نئی رنگ دکھا دیے تھے۔ میرے بابا ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ اس گاؤں میں ان کا ایک مقام، ایک عزت تھی۔ اسی گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے زمیندار چودھری حشمت میرے بابا سے بڑا حسد کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ چودھری حشمت کے مقابلے میں زیادہ میرے بابا کی بات مانا کرتے تھے اور میرے بابا کی بات ان کے لیے حرف اول ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بڑے نرم مزاج شخصیت رکھتے تھے، لوگوں کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کرتے اور ان کی بھرپور دلجوئی کرتے تھے۔ گاؤں میں جس آدمی کو میں کسی مالی پریشانی کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کی بھرپور طریقے سے مدد کرتے تھے۔ میرے بابا کی نیک مزاجی کا تذکرہ پورے گاؤں کے لوگوں کی زبانوں پر ہوتا۔ دوسری طرف چودھری حشمت غصے کا ایک بہت تیز آدمی تھا۔ مکاری اور چالاکی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی گاؤں کا آدمی ان کی پسند کے مطابق کام نہ کرتا تو وہ اس آدمی سے پیڑ باندھ لیتا اور جب تک اسے سزا نہ دے لیتا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میں اپنی بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا ایک بڑا بھائی عمران حسین تھا۔ میرے بابا جتنی نرم شخصیت کے مالک تھے، میرے بھائی کا مزاج اتنا ہی گرم تھا۔ شاید نوجوانی کے جوش کی وجہ سے اس کے اندر غصہ بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ میرے بابا اسے سمجھاتے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھا کرو، لیکن بھائی عمران کا غصہ کسی طریقے سے بھی قابو میں نہ آتا تھا۔ چودھری حشمت اور میرے بابا کی سالوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار زمینوں میں پانی دینے کی وجہ سے ان کا زوردار طریقے سے جھگڑا ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی مزارے باری باری لگاتے تھے، لیکن میرے بابا کی زمینوں کی باری ہوتی تو کبھی چودھری حشمت کے زمینوں کی۔ ایک دن جب غلطی سے میرے کھیتوں کے مزاروں نے چودھری حشمت کی باری میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا لیا تو ان کے غصے سے بھبڑ گئے۔ اتنی چھوٹی سی بات میں انہوں نے میرے بابا کے آدمی کو ڈھوا لیا اور اسے مار پیٹ کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ عمران بھائی کو پتہ چلا کہ چودھری حشمت کے آدمیوں نے ہمارے مزارے کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ چودھری حشمت کے ڈیرے پر جا کر انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے، لیکن میرے بابا کے بہت سمجھانے پر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب دونوں ذمہ دار جانی دشمن بن چکے تھے۔ مجھے ان معاملات کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں تو اپنی زندگی کسی رنگ برنگی تتلی کی مانند گزار رہی تھی۔ میرے لیے تو زندگی کسی حسین خواب سے کم نہ تھی۔ صبح اپنی مرضی سے اٹھتی اور پورا دن اپنی حویلی میں گھومتی رہتی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے آگے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا۔ میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیتی تھی۔ اماں اور ابا میرے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کہاں پر میرے بابا اور چودھری حشمت کی دشمنی کبھی زندگی کے ایسے رنگ بھی دکھائے گی۔ جب ایک دن بابا دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کی بیٹی کی ہونے والی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے تو واپس آتے ہوئے ان کا کسی درخت سے ٹکرا کر شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑے تھے۔ میرے اور اماں کے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ میرے جان سے پیارے بابا اتنی بری حالت میں ہاسپٹل میں داخل تھے۔ ہم سارے بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے ان کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ عمران بھائی کی تو صدمے سے حالت بری تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ
ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ ہے لگتا ہے لگائیں، لیکن میرے بابا کو آپ لوگوں نے ہر صورت بچانا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس بھی بلوا لی تھی اور وہ مسلسل پولیس کو تاکید کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو انہوں نے میرے بابا کا بیان لازمی لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے دشمنی میں آ کر میرے بابا کا ایکسیڈنٹ کروایا ہو۔ اس بات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بابا بنا کوئی بات کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آخری بار اپنے بابا سے بات تک نہ کر سکی تھی۔ زندگی جو میرے لیے ایک رنگین خواب تھی اب ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی اور میں اپنی آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا اچانک مجھ سے یوں جدا ہو جائیں گے۔ بابا کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری عمران بھائی کے کندھے پر آ گئی تھی۔ عمران بھائی کے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ کروانے میں چودھری حشمت کا ہاتھ ہے۔ اماں انہیں بار بار سمجھاتی کہ جو کچھ بھی ہوا ہو سکتا ہے حادثاتی ایکسیڈنٹ ہو، اس میں کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہ ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بار اگر دل میں شک پیدا ہو جائے تو کسی صورت بھی دور نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی عمران بھائی کے ساتھ ہوا۔ ان کے دل میں چھپا ہوا شک کبھی بھی باہر آ سکتا تھا۔ وہ ہر صورت میں میرے بابا کی موت کا بدلہ چودھری حشمت سے لینا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کیا جس کو کسی کی امید نہ تھی۔ ایک دن جب کھیتوں پر پانی دینے کے معاملے پر چودھری حشمت کے بیٹے اور میرے بھائی کی لڑائی ہو رہی تھی تو غصے میں عمران بھائی نے اس کے بیٹے پر بندوق تان لی، اور پھر پتہ نہیں غلطی سے یا جان بوجھ کر عمران بھائی نے اس کے بیٹے پر گولی چلا دی۔ کچھ عمران بھائی کے دل میں پہلے ہی شک تھا کہ بابا کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں چودھری حشمت تھے۔ اسی غصے کے نتیجے میں آج ان کے ہاتھوں سے چودھری حشمت کے بیٹے کا قتل ہو چکا تھا۔ بہت سارے گواہ موجود تھے۔ بھائی کہیں بھی بھاگ کر نہ جا سکتے تھے کیونکہ چودھری حشمت نے بھائی کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ اماں نے اپنا پورا اثر اور رسوخ استعمال کر لیا، لیکن چونکہ گواہ بہت سارے تھے اس لیے عمران بھائی کو جیل میں جانے سے کوئی نہ بچا سکا۔ پھر عدالت میں دونوں طرف سے مقدمہ چلا اور چودھری حشمت نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ مکمل طور پہ حادثاتی ایکسیڈنٹ تھا، اس میں چودھری حشمت کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ عمران بھائی نے ناحق چودھری حشمت کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا۔ یوں عدالت نے میرے بھائی کو پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ اگر فریقین آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح کی گنجائش ہو تو سب سے بالکل اس پھانسی کی سزا کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اماں اور میرا تو سب میں رو رو کے برا حال تھا۔ فقط 17 سال کی عمر میں میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہ دیکھا لیا تھا۔ تبھی اماں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو عمران بھائی کی زندگی کو ہر صورت بچانا ہے۔ اس لیے وہ چودھری حشمت سے صلح کرنے کی غرض سے ان کی حویلی روانہ ہو گئی۔ چودھری حشمت پہلے تو اماں کی بات نہ مانا۔ اماں نے ان کی بے تحاشا منتیں کی تو اس نے یہ سارا معاملہ پنچایت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بابا کی آدھی جائیداد اور میرا نکاح چودھری حشمت سے کرنا ہوگا، تبھی صلح کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہ مانی گئی تو میرے بھائی کو پھانسی کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ بات میری اماں اور مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ جب یہ بات میرے بھائی کو پتہ چلی تو انہوں نے اماں پر بہت غصہ کیا۔ ان کا کہنا تھا وہ کسی بھی صورت امارہ کی شادی چودھری حشمت سے ہرگز نہ ہونے دے گا۔ اماں انہیں کہہ رہی تھی کہ تیری جان بچانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ تیرے بابا کے جانے کے بعد ہمارا اور کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ لیکن عمران بھائی کی ضد تھی کہ چودھری حشمت کی کوئی بھی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں اور میں شدید پریشانی میں گرفتار تھے۔ چودھری حشمت کم از کم 50 برس کا آدمی تھا، جبکہ میری عمر اس وقت 17 برس تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ہم دونوں کو کوئی شک و شبہ بھی نہ تھا۔ بھائی جیل سے رات کو جیل میں رہنے والے ایک آدمی کے ذریعے بھاگ گئے تھے، اور وہ کہاں گئے تھے اس بات کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ چودھری حشمت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بھائی کے بھاگنے کی خبر اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کے آدمی پاگل کتے کی طرح میرے بھائی کو ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک طرف پولیس بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی تو دوسری طرف چودھری حشمت کے آدمی۔ اماں اور میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ پھر اماں نے ایک فیصلہ کیا۔ اماں کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں راتوں رات اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چودھری حشمت غصے سے پاگل ہو کر
تمہیں اس حویلی سے ڈھوا لے۔ پولیس سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہے، پولیس بھی اس معاملے میں اپنی زبان نہ کھولے گی۔ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر چودھری حشمت کے آدمی کو کہیں بھی نہ ڈھونڈ سکے تو اس نے لازمی بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہی نشانے پر رکھ لیتا۔ یوں آج رات میرا اور اماں کا اس حویلی سے بھاگنا کا ارادہ تھا۔ اماں نے ساری زمینوں کے کاغذات اور جتنا بھی کیش اور زیورات حویلی میں موجود تھے سارا سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھ لیا، اور اپنے وفادار ملازمین کی مدد سے ہم راتوں رات گاؤں سے فرار ہو گئے۔ ہمارا ٹھکانہ کون سا تھا اور ہمیں کہاں جانا تھا، اماں اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ بس ہم ایک ایسی جگہ جا کر چھپنا چاہتے تھے جہاں پر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہمیں تلاش نہ کر سکے۔ اتنی دولت ہمارے پاس موجود تھی کہ ہم اپنی ساری زندگی بیٹھ کر عیش سے گزارا کر سکتے۔ جب تک زمینوں کے کاغذات نہ ملتے تو وہ زمینیں کسی کے لیے بھی کسی کام کی نہ تھی۔ ہم یہاں سے بہت دور جانا چاہتے تھے۔ اماں پہلے ایک ٹرین میں بیٹھی، پھر ہم اس ٹرین کے آخری اسٹیشن پر اتر کر دوسری ٹرین میں بیٹھ گئے، اور پھر جس ٹرین میں بیٹھے تھے اس ٹرین کے آخری اسٹیشن پر اتر گئے۔ اب یہی جگہ ہماری منزل اور یہی ٹھکانہ تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے اسی بستی میں ہم رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بستی میں زیادہ آبادی نہ تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جو بھی مکان اس بستی میں بنے ہوئے تھے وہ بہت سال پرانے تھے۔ ایک چھوٹا سا مکان دیکھ کر ہم نے اس میں رہائش اختیار کر لی۔ دکان کے مالک نے بہت تھوڑے سے کرائے پر ہمیں وہ جگہ رہنے کے لیے دے دی تھی۔ جب ہم اس مکان میں رہنے لگے تو آس پاس کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مکان آصف زادہ ہے، سالوں سے اس میں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن اماں اور میں نے سوچا کہ جب انسانوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے تو جنات بھی ستا لیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ یوں سب کی باتوں کو نظر انداز کیے ہم نے اس مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ مکان چھوٹا سا تھا لیکن 2 افراد کے لیے بہت تھا۔ اس مکان کے سامنے ہی ایک حویلی تھی جو بڑی شاندار دکھتی تھی۔ ابھی اماں اور مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ہماری ابھی تک کسی سے کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی، جب ایک دن میں نے اس حویلی میں شادی ہوتے دیکھ کر اس میں شرکت کرنے کا سوچا، اور دلہن کا لباس پہن کر اپنے آپ کو ایک نئی مصیبت میں گرفتار کر لیا۔ وہاں موجود سارے لوگوں نے میرا نکاح اس لڑکے سے کروا دیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ میں اب گھر جانا چاہتی تھی، ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ سارے لوگ ناچ گانے میں مگن تھے، پولیس کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ہرن یا مور وغیرہ کا گوشت تھا تو وہ لوگ شوق سے کھا رہے تھے۔ وہ لوگ کھانے میں بری طرح مگن تھے۔ میں ان کی نظروں سے بچ کر اس حویلی سے بھاگ کر آئی اور گھر میں آ کر چھپ گئی۔ مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا، مجھ سے ڈر بھی رہا تھا کہ وہ سارے لوگ کہیں میرے گھر پر نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اماں تو بیچاری پہلے ہی اتنی پریشان تھی، وہ میری حرکتوں کی وجہ سے مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اماں بے خبر کمرے میں سو رہی تھی، میں بھی ان سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ فورس کی مانند میری نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو اماں کچن میں میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے اٹھ کے دیکھ کر اماں مجھے ناشتے پر بلانے لگی۔ میرا جسم بہت سست ہو رہا تھا، سر بھی بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی میں نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے جسم میں وہی لال رنگ کا سوٹ موجود تھا۔ اماں کی نظر ابھی تک مجھ پر نہ پڑی تھی۔ اس لال رنگ کے سوٹ کو دیکھ کر مجھے وہ ساری بات یاد آ گئی جو گزشتہ رات میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں کی نظر مجھ پر پڑتی میں جلدی سے اٹھ کر الماری کی طرف بھاگی اور اپنا ایک سوٹ نکال کر واش روم میں جا کر تبدیل کرنے لگی۔ وہ سوٹ کو میں نے واش روم سے اٹھا کر طے کر کے الماری کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میری اماں بیچاری کو تو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ اس کی بھولی بھالی دکھنے والی بیٹی حویلی میں جا کر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گی۔ میں اماں کے پاس جا کر چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ آج تم اتنی چپ کیوں ہو؟
روزانہ تو تمہاری زبان طوطے کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اب میں نے انہیں کیا بتا دی کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ پورا دن میں نے سستی سے گزارا تھا، طبیعت بھی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ پھر میں رات کو اماں کی ساتھ والی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں چلا رہا تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، میں نیند کے زیر اثر تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ میرے اوپر جھکا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی تو وہی نوجوان جس کی شکل کچھ عجیب سی تھی میرے اوپر جھکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تو نوجوان تھا جس نے زبردستی اپنا نکاح مجھ سے کروایا تھا۔ میرے منہ سے اس کی شکل دیکھ کر ایک دم چیخ نکلی تھی۔ میرے سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اٹھی تو وہ سایہ نما انسان اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں یہ ماننے سے انکاری تھیں کہ سامنے موجود نوجوان یوں غائب ہوا تھا۔ اماں میری چیخ کی آواز سن کر اٹھ گئی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا مارا؟ کیا ہوا بیٹی؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں اماں سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ اماں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنا نکاح زبردستی مجھ سے کروایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اماں، میں تو غلطی سے ان کی حویلی میں چلی گئی تھی۔ میں خوف کے مارے اول فول بولے جا رہی تھی اور اماں میری باتیں ہکا بکا سن رہی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ چودھری حشمت کے خوف کی وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگی کہ کوئی تیرا زبردستی نکاح نہیں کر رہا، تو میری شہزادی ہے، اور تیری خاطر دیکھ میں کتنی دور سے اپنی ساری دولت چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ وہ مجھے تسلی اور دلاسے دیے جا رہی تھی۔ اس رات میں پوری رات نہ سو سکی۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ان انگلیوں کا لمس ابھی تک مجھے اپنے بالوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اگلے دن میں بیٹھی اماں کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی جب ایک پڑوسن ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ کریت کریت کر اماں سے پوچھ رہی تھی کہ تم دونوں ماں بیٹی اکیلی گھر میں کیسے رہتی ہو؟ کیا تم لوگوں کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ تب اماں اس بات سے بنا کہنے لگی کہ شوہر کے مرنے کے بعد رشتہ داروں نے میرا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، اس لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی۔ وہ اماں کے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ان نظروں سے اس کی لالچی طبیعت کا پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگی کہ تمہیں اس گھر میں رہتے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے، کیا تمہیں کبھی کچھ اس گھر میں عجیب و غریب محسوس ہوا؟ تو اماں اس سے کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی، ہم تو بڑے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اماں کے جواب میں سوچ رہی تھی کہ میں اس عورت کو کہتی ہوں کہ ہاں مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا ہے۔ کل رات ہی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، لیکن میری زبان اور ان دونوں کے سامنے کھل کر ہی نہ دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی وہ عورت اماں کو کہنے لگی کہ اس پوری بستی میں دو گھر ہیں، ایک یہ گھر جس میں تم رہ رہی ہو، ایک سامنے والی حویلی۔ ان دونوں گھروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں آسیب زدہ ہیں، اس لیے تم ذرا احتیاط کرنا۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور سنا ہے کہ جنات تو خوبصورت لڑکیوں پر زیادہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کی باتیں مجھے اور اماں کو خوف دلا رہی تھی۔ میں خوف کے مارے سوچ رہی تھی کہ یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات کے وقت تو اس حویلی میں بہت رونق اور ہلچل سی محسوس ہوتی تھی، لیکن دن میں تو ایسا سناٹا چھایا رہتا تھا جیسے وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس عورت نے جب اگلی بات بتائی تو اسے سن کر تو جیسے میں ہل کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس حویلی میں سالوں سے کسی نے رہائش اختیار نہ کی تھی، بلکہ جو اس حویلی میں رہتے تھے وہ اس حویلی کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے کئی سالوں پہلے کسی باہر ملک چلے گئے۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ کون تھے جو اس حویلی میں اتنا شور شرابہ اور شادی ناچ گانا گا رہے تھے؟ ایک خوف کی کیفیت مجھ پر اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا وہ عورت ہمیں ڈرانے آئی تھی یا اس کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی تھی؟ مجھے اس کی باتیں بالکل سچ لگ رہی تھی۔
کہ میں اس کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک ڈر خوف مجھے اس گھر میں محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ گھر واقعی آسیب زدہ ہے۔ اس عورت کے جانے کے بعد اماں مجھ سے کہنے لگی کہ لوگ کسی کو سکون میں دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھو یہ کیسی باتیں بنانے آ گئی تھی، یہ چاہتی ہے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اماں کو اس عورت کی ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں۔ تبھی میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ سچ کہتے ہیں، اس گھر میں واقعی کوئی آسیب ہے۔ تو اماں مجھے گھورنے لگی اور بولی، خواہ مخواہ کا وہم اپنے دل میں نہ پالو، دیکھو ہمیں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے۔ ایک دن اماں کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے آوازیں دے کر بلانے لگی۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر اوپر لے جا کر اسے سکھا دوں۔ میں نے سارے کپڑے اٹھائے اور اوپر لے جانے کے لیے اوپر چڑھنے لگی۔ اپنے گاؤں میں تو حویلی میں ہمیں ملازموں کی کمی نہ تھی۔ چھت پر لے جا کر کپڑوں کو میں رسیوں پر سکھانے لگی۔ کپڑے سکھاتے سکھاتے اچانک میری نظر سامنے حویلی پر پڑی، جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس میں ایک لڑکی کھڑی تھی جو مجھے اشارے کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی شکل اتنی دور سے واضح نہ تھی، لیکن جس طریقے سے وہ اشارے کر رہی تھی اس کا مطلب تھا وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس عورت کے مطابق تو اس حویلی میں کوئی بھی نہ رہتا تھا، تو پھر یہ کون لڑکی تھی؟ اس دن بھی اس لڑکی نے مجھے دھوکے سے وہاں بلایا تھا، اور پھر میرے ساتھ اپنوں نے نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سارے کپڑے رسیوں پہ ڈالے اور بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ تمہارے رنگت اتنی کیوں اڑی ہوئی ہے؟ لیکن میں نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بھاگ کر کمرے میں چلی آئی۔ اب میں روزانہ اماں کو کہتی کہ اماں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، یہ گھر صحیح نہیں ہے، جبکہ اماں مجھے سمجھاتی اور کہتی کہ تم نے اس عورت کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی دماغ پر سوار کر لیا ہے، یہ گھر پوری طرح سے ہمارے لیے محفوظ ہے۔ اب مجھے راتوں کو بھی نیند نہ آتی اور عجیب ڈر خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا۔ ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ گھر کے سارا سامان ختم ہونے کو ہے، تم گھر پر رکو اور میں جا کر سامان لے آتی ہوں۔ میری طبیعت بھی مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اماں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا۔ اماں نے مجھے اچھی طرح دروازہ بند کرنے کی تاکید کی اور خود سامان لینے کے لیے بازار چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے آج بابا اور عمران بھائی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بابا تو ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں پر ہر انسان کو ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے، لیکن عمران بھائی تو نہ جانے اس بڑی دنیا میں کہاں چلے گئے تھے، جس کا کچھ اتا پتہ بھی نہ چل رہا تھا۔ پھر میں نے ان کے لیے دل سے دعا کی کہ وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ پھر میں یہ الماری میں سے تصویروں کا البم اٹھا کر لے آئی اور اپنے سارے گھر والوں کی تصویریں دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا لیکن اس سے کوئی مجھے پیچھے سے اشارہ کر رہا ہو یا بلا رہا ہو۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے اندر سے اٹھی تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اپنا وجود منجمد سا لگ رہا تھا۔ تبھی کوئی سایہ سا لہراتا ہوا میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور تبھی وہ سایہ مجھے کہنے لگا کہ تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ آخر کو میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس دن میں بند آنکھوں سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی جنات میرے سامنے موجود تھا۔ یہ خوفناک سایہ ہرگز انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا وجود کسی جنات سے مشابہ تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ہیبت ناک سا دکھنے والا سایہ اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر چیخنے لگی اور چلا کر اس سے کہنے لگی کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تمہاری ہرگز بیوی نہیں، بلکہ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو کیونکہ میری جان نکالنے کے در پہ ہو۔ تبھی وہ سایہ خوفناک طریقے سے ہنسا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کسی نے وہاں دعوت دی تھی، تم اپنی مرضی سے گئی تھی، میں تو اچھا بھلا جن زادی سیمیا سے شادی کر رہا تھا،
لیکن اس کے آگے مجھے تم کسی حور سے کم نہ لگی تھی۔ تمہاری کالی گہری آنکھیں اور خوبصورت چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی جنزادی کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنا بہتر سمجھا۔ اب میری ایک بات یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں کبھی بھی کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ عجیب صدقے والا سائے سے مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے، میں مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتی تھی۔ میرا وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے وزنی پتھر تلے دبا ہوا۔ پھر میں چیخ چیخ کر اماں کو آوازیں دینے لگی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پہ لیٹی تھی۔ اماں مجھے بڑی پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آنے لگا۔ پھر اماں سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ اماں مجھے خدا کے لیے بچا لیں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے اس حویلی میں جا کر غلطی کی۔ اگر میں وہاں نہ جاتی تو کبھی بھی وہ میرے پیچھے نہ پڑتا۔ اماں میرے منہ سے نکلنے والی ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اماں کو میری باتیں کچھ سچ لگ رہی تھیں۔ جب میری تھوڑی طبیعت سنبھل گئی تو وہ مجھے کہنے لگی، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ پھر میں نے اماں کو اول سے آخر تک سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ کیسے اس دن رات کو اس حویلی میں مجھے چراغا سا محسوس ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کسی کی شادی ہے۔ پھر آپ کو بغیر بتائے میں وہاں چلی گئی۔ آدھی رات کے وقت میرے ساتھ جو حادثات پیش آئے میں نے وہ سب کچھ اماں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اماں میری باتیں سن کر حیرت زدہ تھی۔ میری طبیعت دیکھ کر وہ اچھی خاصی پریشان تھی۔ پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور مجھے کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں کسی مولوی وغیرہ کا پتہ کرتی ہوں تاکہ اچھی طرح تمہیں کسی مولوی سے دکھا کر معلوم کر سکوں کہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں۔ پھر اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر اس ہی پڑوسی کے گھر چلی گئی جس دن یہ ساری باتیں ہم سے کی تھی۔ جب اس پڑوسن نے ہماری ساری باتیں سنی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم ماں بیٹی تو میری کوئی بات سچ ماننے پر تیار نہ تھی۔ تمہاری بچی نے اس حویلی میں جا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ تو خالی پڑی ہے۔ لیکن تم دونوں پریشان مت ہو، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مسجد کے مولوی کے پاس لے جاتی ہوں۔ وہ مولوی بہت اچھا ہے اور تمہاری بیٹی کو ان برے اثرات سے ضرور بچائے گا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹی اس پڑوسن کے ساتھ اس مولوی کے پاس چلے گئے۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگے۔ جو مجھے نظر آیا تھا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مولوی صاحب کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے حویلی میں جا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی جنات وغیرہ کی شادی کی تقریب ہو رہی ہو۔ جنات وغیرہ عام طور پر رات کے وقت شادی کرتے ہیں۔ ان کی شادی ہماری شادیوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ شادی نہایت ہی شاندار طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور اپنی شادیوں میں کسی کی دخل اندازی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ بے شک ان کے ہاں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے اور ان کا کھانا بھی ہماری شادیوں کی طرح نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ وہ کھانے میں ہرن اور مور کے گوشت کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس دن غلطی سے جب تم اس حویلی میں چلی گئی تو وہ جن زادہ اپنی شادی کسی اپنے ہی جیسی جنزادی سے کر رہا ہوگا، لیکن جب اس جنزادے کو دلہے کی نظر تم پر پڑی ہوگی تو تم جنزادی سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ وہ تمہارے حسن سے نہایت متاثر ہو گیا ہوگا اور اس نے اپنی جنزادی کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکاح کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ ویسے بھی جنات حسن کے دیوانے ہوتے ہیں اور وہ آدم زادیوں کو ان کے حسن کی بنا پر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی سنا ہوگا کہ کتنے ہی جنات لڑکیوں پر عاشق ہو کر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ جنزاد بھی یہی سوچ رہا ہے کہ تمہاری شادی اس سے ہو چکی ہے، تبھی وہ تمہارے پاس بار بار آتا ہے، یہی سوچ کر کہ کہیں تم
اس کو چھوڑ کر کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہو تو پھر بھی وہ تمہارا پیچھا پوری زندگی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس بات کا مستقل حل نکالنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو بیٹی، تم ایک کم عمر نہ سمجھ بچی ہو، لیکن اس معاملے میں جو مجھ سے ہوا میں اپنی پوری کوشش کروں گا تاکہ تمہیں اس دن سے کسی نہ کسی طرح رہائی دلوا دوں اور یوں وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے۔ میرے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری حقیقت پر مبنی تھے۔ اماں نہایت ہی پریشان تھی، لیکن اس پروشن کا بھی شکریہ ادا کر رہی تھی جو ہمارے مشکل گھڑی میں ہمارے اتنا کام آ رہی تھی۔ اب میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈرنے لگی تھی، ذرا سی آہٹ پر میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز جاتا۔ میں نیندوں میں اٹھ کر کبھی صحن میں چلی جاتی تو کبھی اوپر چھت پر پہنچ جاتی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ ایسا لگتا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کئی دن ایسے ہی میلے کپڑے پہن کر رکھتی اور نہانے سے بھی مجھے خوف محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن مولوی صاحب ہمارے گھر پر آئے۔ ان کے ایک سفید داڑھی والے بارش سے بزرگ بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب نے اماں کو کہا، یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو اپنے علاج سے ٹھیک کر چکے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ ان کی نرم مزاج شخصیت کا نہ صرف انسانوں پر اثر ہے بلکہ جنات کو بھی اپنی شخصیت سے قابو کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹی کو ضرور اس جنات سے رہائی دلوا کر رہیں گے۔ اماں اس بزرگ کے سامنے رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ بابا جی، اس سے پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی ہوں میں۔ میرے شوہر تو ایک خطرناک سے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور بیٹے کے ساتھ بھی کم برا نہ ہوا۔ اس سے بھی پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ جیل سے پتہ نہیں کہاں بھاگا ہوا ہے۔ زندہ بھی ہے یا مر گیا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس بھری دنیا میں صرف میرا سہارا یہ معصوم بیٹی ہے اور آج اس کی حالت دیکھ کر میں خون کے آنسو رو رہی ہوں۔ ہاں جناب، اس ماں کی خاطر میری بیٹی کا مکمل علاج کر دیں۔ میں اپنی بیٹے کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس بابا جی نے میری اماں کی سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی ہے۔ میں اس جنزادے سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات سمجھ جائے۔ پھر اماں مجھے اٹھا کر ان کے سامنے لے گئی اور غور سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی میں۔ جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے اس بچی کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کیا؟ تم تو ایک نیک جنات معلوم ہوتے ہو، اتنے نیک ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو، وہ بھی انسانوں کے ساتھ۔ اس بابا جی کی بات سن کر جب میں بولی تو مجھے اپنی آواز اپنی نہ لگی تھی، بلکہ میرے اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز برآمد ہوئی تھی۔ میں ان بابا جی سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکی خود چل کر ہمارے پاس آئی تھی۔ اب اس کی شکل اتنی پیاری تھی کہ میں عاشق نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ میں تو اچھا بھلا اپنی جن زادی سمیہ سے شادی کا رچا رہا تھا، لیکن بیچ میں یہ لڑکی آ گئی اور مجھے جن زادی سمیہ زہر لگنے لگی۔ یہ لڑکی بہت پیاری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھر میری جیون ساتھی بن کر رہے۔ وہ بابا جی غور سے ساری باتیں سن رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ تم نے بھلے ہی سے اس سے نکاح کر لیا ہے، لیکن یہ نکاح کسی طور پر بھی جائز نہیں، کیونکہ انسان اور جنات کا کوئی میل نہیں ہے۔ اگر تم چاہو بھی تو اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتے ہو، کیونکہ یہ آدم ذات ہے اور جنات کی شادی ہمیشہ کسی کی جن زادی سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر میری تھوڑی سی بھی عزت کرتے ہو تو اس لڑکی کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ یہ اور اس کی ماں پہلے ہی حالات سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو پھر مجھے تمہارا اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ بڑا کام کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، اس لیے تم بھی میری بات مانو اور اس لڑکی کو نقصان نہ پہنچانا چھوڑ دو۔ دیکھو، تمہاری وجہ سے لڑکی کو دورے پڑنے لگے اور یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہیں قید کر لوں گا۔ تم بھی جنات ہو کر میری طاقت سے واقف ہو، کیا تمہیں اپنی آزادی پیاری نہیں ہے؟ وہ بابا جی اس جنات کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ شاید وہ ایک اچھا جنات
تبھی بابا جی کو کہنے لگا، میں اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں جب بھی اس کے سامنے آتا تو یہ مجھ سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہے، اب مجھ سے ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے اس کی یہی بات بری لگتی تھی۔ میں تو بس اس کے پاس آنا جانا چاہتا ہوں۔ میں آج صرف آپ کی بات مان کر اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کو سچے دل سے پیار کیا تھا۔ آپ مجھے کسی قید میں مت ڈالیے، کیونکہ میں ایک جنزادہ جنات کی طرح اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ لڑکی مجھے پسند ہی نہیں کرتی تو بھلا میں اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو ایک قیدی کی زندگی کے طور پر گزار دوں۔ پھر بابا جی نے میرے ساتھ سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگے، شاباش، دوبارہ کسی انسان کو تنگ نہ کرنا۔ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو زندگی دی ہے، اس کو پورا حق ہے وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارے۔ بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے ہی کوئی چیز اچانک سے میرے جسم سے نکلی تھی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اپنا وجود بے حد ہلکا پھلکا لگا۔ اماں مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اماں کے ساتھ وہی پڑوسن بھی کھڑی تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی، بہن جی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے برے حالات سے گزر کر آئی ہیں اور اتنے امیر کبیر گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے میں آپ کو ہرگز اب اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی، بلکہ آپ چل کر میرے ساتھ رہیں۔ میرا گھر 2 منزل کا بنا ہوا ہے اور جس کا اوپر کا پورشن بالکل خالی ہے۔ آپ اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں گزاریں۔ آپ پہلے ہی کم پریشانی میں مبتلا نہ تھیں، لیکن اس گھر میں رہ کر آپ نے مزید پریشانیاں ہی اٹھائی ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت میں سدھار آ رہا تھا۔ اماں رات کو میرے پاس ہی سوتی۔ پھر ہم نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور اس پورشن کے اوپر والے پورشن میں ہم دونوں ماں بیٹی شفٹ ہو گئے۔ اس پورشن کا گھر اس آصف زدہ گھر سے کافی دور تھا۔ ہم دونوں وہاں سکون سے رہ رہے تھے۔ وہ پڑوسن جسے اب میں خالہ جان کہہ کر بلاتی تھی، اس مشکل گھڑی میں اس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، جبکہ ایک بیٹا جو یہاں نہیں بلکہ باہر ملک میں جا کر کماتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی اس کا بیٹا وہاں سے واپس آیا تھا۔ وہ کافی خوش شکل لڑکا تھا۔ پھر خالہ جان نے میرا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے اماں سے مانگ لیا۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ چودھری حشمت کے ڈر سے اب ہم گاؤں کبھی بھی واپس نہ جا سکتے تھے، اور اگر عمران بھائی پولیس کے ہاتھوں لگ بھی جاتے، ان کی قسمت نہ جانے انہیں کہاں لے کر جاتی۔ یوں سادگی سے 4 آدمیوں کی موجودگی میں میرا نکاح خالہ جان کے بیٹے فہد سے ہو گیا اور میں اوپر والے پورشن سے رخصت ہو کر نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ فہد بہت خوش مزاج اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ جب انہوں نے میری زندگی کی ساری داستان سنی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ اتنی مال اور دولت کے ہونے کے باوجود بھی انسان پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا دکھ جھیلتا ہے۔ میری شادی کو اب 10 برس ہونے کو تھے۔ 2 پیارے پیارے بچے میرے آنگن میں کھیلتے پھرتے۔ بے شک اماں پہلے سے بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن اب بھی میری ان میں جان بستی تھی، اور ان کے بغیر میں ایک منٹ بھی نہ رہتی تھی۔ شاید شوہر اور بیٹے کے غم نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک دن میں جب فہد اخبار پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اخبار ٹیبل پر رکھا اور خود باہر چلے گئے۔ یوں ہی چائے پیتے پیتے اچانک میری نظر خبر پر پڑی، جہاں پر لکھا تھا کہ جیل سے بھاگے ہوئے پھانسی کے قیدی کو اچانک پولیس نے پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے پھانسی لگتی، مقتول کے لواحقین نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میں ساری تفصیل پر حیرت اور خوشی سے پڑھ رہی تھی، پھر بھاگی بھاگی اوپر گئی اور اماں کو پوری خبر پڑھ کر سنانے لگی۔ وہ خبر کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ میرے اپنے سگے بھائی عمران کے بارے میں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ چودھری حشمت کے بیٹے کے قتل کے الزام میں میرے بھائی کو پھانسی کی جو سزا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ اماں میرے گلے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ اب ہمیں جلد از جلد اپنے گاؤں پہنچنا تھا، کیونکہ سارے زمینوں کے کاغذات تو اماں کے پاس موجود تھے۔ نہ جانے میرے بھائی کہاں کہاں ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر میں نیچے آ کر یہ خوشخبری فہد کو سنانے لگی۔